تھے اس وقت میرے عبد المطلب موحد تھے اور غار حرا میں رب کی عبادتیں کیا کرتے. رمضان کا مہینہ آتا تو غار حرا میں اعتکاف میں بیٹھے نمازیں پڑھتے تھے, رب کی تسبیح بیان کرتے تھے. یہ وہی عبد المطلب ہے جب عرب کے سرزمین پر جب بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا تو ان کے خلاف اور اسے منع کرنے والے کسی ذات کا نام ہے تو عبد المطلب ہے. عبد المطلب ہے جنہوں نے بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سے لڑ جاتے تھے, انہیں منع کرتے تھے. یہی وہ عبد المطلب ہے جن کے پشت مبارک سے جن کے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا. یعنی عبد المطلب کے شکم مبارک, عبد المطلب کے پیشانی مبارک میں جو نبی کا نور تھا وہ نور حضرت عبداللہ کے پیشانی مبارک میں آ گئی. اور جیسے عبداللہ کے پیشانی مبارک میں آئی وہ عبداللہ کی پیشانی ایسے چمک رہے تھے, ایسے چمک رہے تھے کہ عرب والے, عرب کے ساری عورتیں یہ دلی خواہش ظاہر کرتی تھی کہ کاش میری شادی عبداللہ سے ہو جاتی, کاش میری شادی عبداللہ سے ہو جاتی. عبداللہ سے شادی کرنے کی دلی تمنا رکھتی تھی میرے دوستو. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں عبداللہ کی شادی ہوئی کس سے؟ سب کو پتا ہے عبداللہ کی شادی جو ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. وہ حضرت آمنہ مجھے میرے نبی کی ماں ہے. جب حضرت عبداللہ ایک بار شکار کے غرض سے جب جنگل میں گئے تھے یہودیوں کو پتا تھا کہ ان کے پیشانی مبارک میں نبی کا نور چمک رہا ہے تو نبی کے نور کو پہچان کر حضرت عبداللہ کے جانب دشمن بن گئے تھے. جب یہودیوں نے اس چیز کو دیکھا کہ عبداللہ جنگل میں شکار کرنے کے غرض سے گئے ہیں تو یہ موقع تلاش کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کیا اور کئی سارے لوگوں کو اپنے یہودیوں نے بھیجا حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے. لیکن جیسے ہی جنگل میں جاتے ہیں میرے دوستو اسی جنگل میں ایک نام تھا جن کا وہب کہتے ہیں, یہ وہب میرے نبی کے نانا ہے. اسی جنگل میں تھے جب عبداللہ پر یہودیوں کے ماننے والوں نے اس کے بھیجے ہوئے لشکروں نے عبداللہ پہ حملہ کرنا شروع کیا. وہب کیا دیکھتے ہیں کہ اس جنگل میں اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے ایک ایسے ناگوار سوار ظاہر ہوا, یعنی جسے مکے والے جانتے نہیں تھے, جن کا چہرہ مکے والے لوگوں سے ملتا نہیں تھا. لیکن جیسے یہودیوں نے حضرت عبداللہ پہ وار کرنا چاہا تو وہ سوار لوگ آ کر, وہ مخلوق آ کر حضرت عبداللہ کو بچا لیے اور بچا کر حضرت عبداللہ کو صحیح سلامت ان کے گھر پہنچا دیے. اس چیز کو جب وہب نے دیکھا تھا دل میں عبداللہ کی محبت جاگ گئی, دل میں عبداللہ کے عشق اور محبت آ گیا. ان کے گھر ایک بیٹی تھی بہت ہی خوبصورت, زاہد و عابد, نیک اور پاکیزہ عورت تھی جن کا نام حضرت آمنہ ہے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو عبد المطلب کے پاس بھیجا اپنے بیٹی کے رشتہ کے لیے اور کہا اے عبد المطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹی کی نکاح اپنے بیٹے عبداللہ سے کر دے. جیسے عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی تھی عبد المطلب بھی راضی ہو گئے. المختصر حضرت عبداللہ کی نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی. جب نکاح ہو گئی میرے دوستو وہ جو پیشانی مبارک میں نبی کا نور چمک رہا تھا, وہ پیشانی مبارک میں جو نبی کا نور تھا, جو نور محمدی تھا, وہ حضرت آمنہ کے شکم میں آ گیا. حضرت آمنہ کے شکم میں آیا, آمنہ کے شکم میں آیا. 2 مہینے گزرے, عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو ملک شام یا مدینے کے طرف تجارت کرنے کے غرض سے روانہ کر دیے. وہ گئے, المختصر میں آپ کو بتاؤں, تجارت کر کے لوٹ رہے تھے, اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی. عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی, مدینے میں ٹھہرے اور وہیں پر وفات پا گئے. میرے دوستو اب جب یہ خبر مکے میں پہنچی اور جیسے ہی عبد المطلب کے کانوں میں پہنچ رہی ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ انتقال کر گئے, عبداللہ اس دنیا کو چھوڑ دیے اور مدینے میں ان کے جنازہ کر کے انہیں دفن کر دیا گیا. جیسے ہی عبد المطلب نے اس بات کو سنا تھا ان کے پیروں سے زمین کھسک گئی, پورے
मक्के में तहलका मच गया, पूरे मक्के में आहो बका होने लगी। नबी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घरों में एकदम गम का आसार जाहिर हो गया। मेरे दोस्तों, अभी चंद ही दिन गुजरे हुए थे, अभी 3 से 4 माह गुजरे